الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ترجمہ: یہ اس لیے کہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا اور ان کو جھٹلا دیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر جو ہے کچھ خام خیال پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان کا جو یہ طریقہ کار ہے یعنی حق سے منہ پھیرنا اور اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا، اس لیے ہے کہ جو خود تراشیدہ خیالات ہیں وہ ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے دلوں میں یہ سوچ رکھا ہے کہ بس جی ہم دوزخ میں صرف چند دن کے لیے ہی جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان چند دنوں سے مراد وہ چند دن لیتے ہیں جن میں ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق چند دن کو دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہیں، جس کے عذاب کی ایک منٹ بھی نہیں سہار سکتے، اور حق ماننے اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ مضامین سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بالکل کم دنوں کے لیے اور تھوڑی سی مدت کے لیے جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے دلوں سے بنا لی ہیں، جس کی کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے۔ جو جھوٹی باتیں انہوں نے تراش رکھی ہیں اور جن جھوٹے خیالات میں یہ مبتلا تھے، ان چیزوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، اور یہ خام خیالیوں کی وجہ سے مستحق عذاب ہوئے۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسی سند نہیں جس میں اس کا وعدہ ہو کہ چند دن کے بعد وہ دوزخ سے نکل آئیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ دین حق کا انکار کفر ہے، اور کفر کا عذاب دائمی ہے، پھر بھی ان کی جو اوہام و خیالات اور ان کی جو افتراء پردازی ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے اپنی خوش فہمیوں کے اندر جو ہے وہ مگن ہیں۔ ان کی خوش فہمیوں میں ایک یہ خوش فہمی بھی تھی کہ ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے بیٹوں کو عذاب نہیں دے گا، بس اتنا ہوگا کہ دوزخ سے عبور کریں گے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اسی کے محبوب ہیں۔ ان کی سب ہی خام خیالیاں ان کو لے ڈوبیں گی۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہی سوچ جو ہے آج کل کچھ مسلمانوں کی بھی ہے، وہ بھی یہی سوچ کر گناہ کیے جاتے ہیں کہ ہم جب اگر گناہ کریں گے تو کچھ دنوں کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ بلا شبہ اس موضوع پر حدیثیں موجود ہیں جس کے اندر گناہگار مسلمانوں کے لیے اس طرح کی خوشخبریاں ضرور ہیں، لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہنم جو ہے وہ ایک لمحہ بھی گزارنے کی جگہ نہیں ہے، اور ہم کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو جہنم کے ایک لمحے سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: تو اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ گناہگاروں کی یہ خام خیالی اس وقت بالکل مٹی میں مل جائے گی جب وہ دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے، اور ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ دین میں سب سے بڑی خرابی بدعت اور خود تراشیدہ عقائد سے پیدا ہوتی ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرنا اور انہیں یاد رکھنا اہل ایمان کا شعار ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل بے نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے عمل اور اس کے اجر میں کمال اتصال پایا جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو جہنم کی آگ کے سائے سے بھی دور رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔